السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائڈ ڈوگماز۔ ایک حدیث ہماری نظر سے گزری تو سوچا اس کو آپ سے بھی شیئر کیا جائے اور اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کر لیا جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حوالہ نمبر 2416، 2416 حدیث نمبر ہے، سلسلہ اس کا صحیح ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قیامت والے دن بندہ ایک قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کہاں پہ صرف کی۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عمر کے اندر جوانی کہاں خرچ کی۔ اور تیسرا سوال کہ مال کہاں سے اس نے کمایا۔ اور چوتھا سوال اور کہاں خرچ کیا۔ اور پانچویں چیز جو علم اس کے پاس تھا اس نے اس پہ کہاں تک عمل کیا۔ یہ 5 سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے دے گا تب تک وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک قدم بھی نہیں ٹکا سکے گا۔ پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ عمر کہاں اس نے صرف کی۔ یعنی انسان جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی وہ نیکیاں کرتا ہے، منکر نکیر انسان کے کندھے پہ موجود ہوتے ہیں، ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ اگر اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس کو بھی ریٹرن فارم میں لے آتے ہیں، برا کام کرتا ہے تو اس کو بھی ریٹرن فارم میں لے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے جتنی بھی عمر گزاری اس نے کہاں گزاری، کہاں پڑھا، کہاں اس نے کام کیا، کہاں اس نے اپنا بڑھاپا خرچ کیا، اولاد کو کتنا ٹائم دیا، اپنے والدین کو کتنا ٹائم دیا، اساتذہ کی کیا قدر کی، حقوق العباد کہاں ادا کی، حقوق اللہ کہاں ادا کی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس سوال کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ کی زندگی سے جتنی چیزیں جڑی ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ نے جواب دینا ہے اس سوال کے اندر۔ اب ہم لوگ اس سوال کے بارے میں تیار ہیں؟ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں، توحید، ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ جہاں کوتاہی ہو رہی ہے اس کے اوپر اس کوتاہی کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے اس سوال کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ ہم ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال بھی رہ گیا نا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا اور اس کا پھر ٹھکانہ کیا ہوگا، یہ سب اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، جوانی کہاں خرچ کی۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی عبادات کو بڑھاپے کے اندر کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور جوانی کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزارنے کے بجائے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہی تو عمر ہے جوانی کی، انجوائے کرنے کی، اس کو انجوائے کر لیں، بعد میں جب بڑھاپا آئے گا توبہ بھی کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اور پھر وہ غفور الرحیم سے ایسی توقعات لگا کے ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو ہم لوگ جس کی ساری زندگی بھی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ہم لوگ شرک کر جاتے ہیں، شراب پی جاتے ہیں، حرام کام کر جاتے ہیں، زنا کر جاتے ہیں، جوانی کے اندر جوانی کو برباد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی کی توقع رکھتے ہیں۔ اس کا ایک آسان سا جواب ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کا کام کرنے لگے نا تو آپ کے ذہن میں جب یہ بات آ رہی ہو غفور الرحیم والی تو یہ بھی ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم، ان سارے عذابوں کا بھی ذکر کیا۔ تو وہ عذاب بھی مومنوں کو بھی ملنے ہیں، ان میں سے عذاب جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، ان گناہوں کی سزا ملنے کے بعد انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے اندر جہاں غفور جہاں رحیم مینشن کیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میرا غضب بڑا سخت ہے۔ تو پھر وہاں پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی بھی ذکر کر لینا ضروری ہے اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، کہ آپ لوگ اپنی جوانی کو محفوظ کر سکیں۔ بوڑھے کہتے ہوتے ہیں کہ جو بندہ اپنی جوانی بچا گیا اس کا بڑھاپا اپنے آپ محفوظ ہو گیا۔ جو انسان جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ انسان اپنے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے جنت میں جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کے صدقے، سجدے، جوانی کی عبادات، جوانی کی جتنی چیزیں بہت پسند ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو جوانی کے اندر ایک کنسسٹنٹ بنا لیتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ خیرات کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے صدقے کرنے، تو جو اس کی اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ جب وہ اس کو دیکھے گی، جو عبادات وہ کرے گا وہ اپنے آپ اس کی اولاد کو بھی نظر آئے گی، کیونکہ انسان 40 سے پہلے مڈل ایج میں ہوتا ہے، جوانی کی حالت میں ہی ہوتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ اس کی اولاد بھی اس کو دیکھے گی، وہ سب سیکھے گی جو وہ کر رہا ہے، اس کی اولاد اس کے لیے بڑھاپے میں صدقہ جاریہ بنے گی، اس کی اولاد اس کے لیے موٹیویشن بنے گی، اپنی ذات بڑھاپے کے لیے اس نے سیو کر لی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جوانی کو کچھ بھی سمجھا نہیں جاتا۔ تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، مال کہاں سے کمایا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہم لوگوں کو سورسز کیا ہیں اس چیز سے بس غرض نہیں ہے، پیسہ کتنا آتا ہے اس چیز سے غرض ہے۔
چاہے اگلے بندے کو سارا ہی حرام کمانا پڑے۔ ہم نے کاروباروں کے اندر ڈنڈیاں مارنی ہیں، جھوٹ بول کے مال بیچنا ہے، حرام کمانا ہے، اور پھر اس حرام کمائے ہوئے مال سے حج کرنے ہیں۔ یہ ہماری لاجک ہے۔ جب بھی دیکھ لیں کوئی وبا آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بھی چیز کی قلت ہوتی ہے، تو وہ چیز بالکل ہی ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر سے، سوسائٹی کے اندر سے غائب کر لیتے ہیں کہ جب وہ مہنگی ہوگی تو ہم اس کو بیچیں گے۔ کرونا آیا، مثال سامنے ہے۔ ایسا مال، اس طرح کے مال کی تجارت بھی تجارت نہیں، وہ حرام ہے۔ 1 روپے کی چیز کو 100 روپے میں بیچنا حرام ہے۔ اتنی تجارت کے اندر جائز نفع کمانا جائز ہے، ناجائز جائز نہیں ہے۔ یعنی مال کمانے کا ذریعہ ہم لوگوں کو جب تک ہم جسٹیفائی نہیں کر دیں گے، ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے بعد سوچنا چاہیے کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں، ان ساری باتوں کو سوچنا چاہیے۔ کہاں پہ خرچ کیا؟ اب میں پیسے کماتا ہوں، اس کو خرچ کرتا ہوں اپنے والدین پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے بچوں پہ، رشتہ داروں پہ، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، سوال ہوگا جواب دیں گے، بچ جائیں گے۔ اگر ہم لوگوں سے سوال ہوتا ہے، ہم لوگ جواب نہیں دے سکتے، ہم لوگ اس کو شرابوں میں، جوؤں میں، نشوں میں، حراموں میں، زنا میں خرچ کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو اس کا جواب دیں گے، ہمارے عذاب بولیں گے، آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے۔ سوچنا ہے۔ آخری سوال کہ علم ہمارے پاس اتنا تھا، کتنا تھا، اس کو کہاں خرچ کیا اور اس پہ کیا عمل کیا؟ علم ہم حاصل کرتے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے، ڈگریاں لینے کے لیے، چیزیں حاصل کرتے ہیں دوسروں کو واعظ کرنے کے لیے، خود ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو جو علم ہم نے حاصل کیا، اس پہ ہم نے کہاں تک عمل کیا؟ اپنے والدین کو کیا سکھایا، بچوں کو کیا سکھایا، لوگوں کو کیا سکھایا، خود کیا سیکھا؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں اس میں سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، سب مومنین مسلمانوں کو ان سب سوالوں کے جوابات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، اور ان سوالوں کے جوابات ہم لوگوں کو مثبت معنی میں تیار کرنے کی، ان کے جوابات سیکھنے کی توفیق دے، اور قیامت والے دن ہم لوگوں کی پکڑ نہ کرے، ہمیں معاف کر دے، اور دنیا میں بھی ہمیں عزت رکھے، ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد